اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ کا حکم دے کر اسلام اور مسلمانوں پر ایک بہت بڑا احسان فرمایا، اور وہ احسان کیا تھا کہ جس قبلے کے لیے محنت و مشقت کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور چونکہ اسلام ہمارا جو دین ہے اسلام یہ بعین ہی دین ابراہیمی ہے، ملت ابیکم ابراہیم، جو قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ اسلام تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اور اسی دین کا حکم اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا۔ اور ایک جگہ فرمایا ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ ہمارا نام مسلم بھی ابراہیم علیہ السلام نے رکھا، ہمارا دین بھی دین ابراہیم ہے، اور ان کا دین دین حنیف ہے، سب سے یکسو ہو کر ایک اللہ کی طرف راغب ہو جانا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اور یہی ہمارا دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو دین عظیم فرمایا، عطا فرمایا، تو اس احسان کا اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات میں ذکر کیا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر فرمائی، اور خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر قرار دیا اللہ کے حکم سے، اور پھر اسی خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد فوراً بعد دعائیں کی۔ اللہ رب العزت نے وہ ساری دعائیں قبول فرمائی۔ ایک دعا میں یہ تھی کہ اس کی طرف پوری دنیا کا رخ ہو جانا چاہیے، تو الحمدللہ اسلام کو اللہ رب العالمین نے اس عظیم احسان پر مسلمانوں کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ایک نعمت عطا فرمائی ایک قسم کی کہ سب سے بڑا قبلہ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، اس کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی ہے، انہوں نے خود دعا کی ہے، تو لہٰذا پہلی دعا تمہاری قبول ہو گئی۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام، میرے پیغمبر آپ بھی مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیے اور اپنی امت کو بھی حکم کیجیے۔ تو یہ ہو گیا احسان پہلا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دعا بھی اللہ پاک نے ہمارے حق میں، مسلمانوں کے حق میں قبول فرمائی کہ اب ہمیشہ کے لیے تمہارا قبلہ خانہ کعبہ ہی رہے گا۔ یہاں سے اللہ رب العالمین ایک دوسری نعمت کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جیسے پہلے میں نے تمہیں وہ والی نعمت دے دی، قبلہ خانہ کعبہ والے کعبہ کو قبلہ بنا دیا، وہ نعمت عطا فرمائی، اب دوسری نعمت ہے وہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ اس خانہ کعبہ کو آباد کرنے کے لیے میری نسل میں سے ایک رسول بھیج دیجئے۔ تو اللہ رب العالمین اس کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ اب میں نے یہ دعا بھی ابراہیم علیہ السلام کی قبول کی اور تم پر بڑا احسان کر دیا مسلمانوں۔ تو فرمایا کما ارسلنا فیکم، اسی طرح ہم نے تمہارے اوپر ایک رسول بھیجا، تمہاری طرف ایک رسول بھیجا۔ کما اسی طرح، ارسلنا ہم نے بھیجا، ارسلنا بھیجدا، رسول بھیجیا، فیکم تم میں سے، رسولاً ایک رسول، اسی طرح ہم نے بھیج دیا تمہاری طرف ایک رسول۔ رسول ارسال سے ہے بھیجنا، تو رسول کو بھی اللہ بھیجتا ہے، تو اس لیے ان کا نام رسول رکھا جاتا ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا۔ رسول کا مطلب ہے اللہ کا بھیجا ہوا۔ منکم تم میں سے ہے، وہ تم میں سے ہے، مکے والو مسلمانوں تمہیں میں سے ہے، کوئی تمہاری ذات سے ہٹ کر نہیں ہے کہ اگر وہ فرشتہ ہوتے تو وہ تو تمہاری فطرت کو نہیں جانتے، تم فرشتے کی فطرت کو نہیں جانتے، اور تم مزاج ایک دوسرے سے خلاف ہوتے، اور نہ ان کے احکامات کے مطابق تم چل سکتے تھے، نہ وہ تمہارے مزاج کے مطابق احکامات دیتے، تو اس لیے تم ہی میں سے بھیجا۔ اور پھر ایک تو یہ ہوگی بات، دوسری بات یہ ہے کہ تم میں سے بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام والا، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام اسحاق علیہ السلام والا جو سلسلہ تھا نبوتوں والا، وہ سلسلہ بند ہو گیا۔ اب دوسرے بیٹے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اب یہ اللہ کے رسول ہیں، اور اسی
اسی لیے تم میں سے چونکہ تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہو، اب ان کی اولاد کو پروان چڑھانا ہے اور ان کو شان و شوکت عطا کرنی ہے، تو اس لیے مکے والوں تمہارے لیے پیغمبر دنیا میں آ گئے اور اللہ کا بڑا احسان ہوا۔ تو اس لیے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا، اسی طرح ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا، منکم جو تم میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ یہ وہی 3 باتیں ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ایک ایسا رسول بھیج دیجئے جو تیرے کلام کی تلاوتیں لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے اور ان کو علم و حکمت دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ تو بالکل وہی بات مینو آن اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور پھر یہی تینوں ڈگریاں بھی عطا کی ساتھ، کیا کہ یتلو علیکم آیاتنا، وہ ہماری آیتوں کو تمہیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا اور قرآن کریم کا پھر حکم فرماتے تھے صحابہ کرام کو، وہ باقاعدہ حفظ کرتے تھے، یاد کرتے تھے، کچھ لکھتے تھے اپنے پاس۔ تو انہوں نے قرآن کریم مین و آن شروع سے آخر تک سارا قرآن اللہ رب العالمین کا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور امت کو سکھا دیا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہارا تزکیہ بھی کرتے ہیں۔ تزکیہ کیا ہے؟ رسومات سے، بدعات سے، خرافات سے، توہمات سے، عجیب عجیب نظریات سے تمہیں ہٹا کر صرف وہ نظریہ دیتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف لاتے ہیں تمہیں، تمہارے جو جسم ظاہری جو ناپاکیاں ہیں، گندگیاں ہیں، ان سے بھی تمہیں پاک کر دیتے ہیں، اور جو تمہارے اندرونی خرابیاں ہیں روحانی پاکیزگی بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہارا تزکیہ بھی کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو تیسرا اللہ رب العالمین نے ان کا فرض منصبی کرا دیا تھا وہ یہ ہے کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ تمہیں قرآن اور حدیث سکھاتے رہتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، تمہیں سکھاتے ہیں الکتاب، اللہ کا کلام، یعنی ایک تو دیکھیں پہلے فرمایا اتلو تلاوت اور چیز ہے اور اس کو سکھانا اور چیز ہے، اس لیے قرآن کریم کا پڑھنا یہ الگ ثواب ہے، ایک الگ فریضہ ہے، اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا یہ دوسرا فریضہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں قرآن کریم سکھاتے ہیں۔ اور قرآن کریم سیکھنے کے لیے لازمی بات ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور آپ کے اقوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات، کہ بھئی ہر آیت تو بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اور تفصیل کے تو سمجھ نہیں آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تفسیر اور مکمل تشریح ہر آیت کی کر دکھائی۔ تو آج الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کے رسول کے ارشادات بھی موجود ہیں، احادیث مبارکہ بھی موجود ہے، اللہ کا کلام بھی موجود ہے۔ جو آیت سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی طرف رخ کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ حکمت۔ ایک حدیث میں ہے کہ جیسے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ میری امت میرے علم کو اللہ کے رسول نے فرمایا آدھا کر دو، آدھا علم صحابہ سے سیکھو اور آدھا علم ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھو۔ سبحان اللہ، کیا اللہ رب العالمین نے ان کو ذہن عطا فرمایا تھا، کیا علم عطا فرمایا تھا۔ خود صحابہ کرام کے بھی کی رہنمائی فرماتے تھے اور ان کی بھی استانی ہوتی تھی۔ جب بھی صحابہ کرام میں آپس میں کوئی جھگڑا ہوتا دینی معاملات میں تو پھر وہ فوراً ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنا تصفیہ کرواتے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام میں جھگڑا ہو گیا، قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث مبارکہ آمنے سامنے ہو گئی ظاہری طور پر۔ بھئی قرآن کا حکم کچھ اور ہے اور حدیث کا حکم کچھ اور ہے۔ کیا ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی گناہ کروں میں سزا ملے کسی اور کو، جیسے یہودیوں کا نظریہ ہے کہ مسلمانوں کے اچھے اعمال ہمیں ملیں گے، ہم جنت چلے جائیں گے، ہمارے برے اعمال ان کو ملیں گے اور وہ جہنم۔ نہیں، قرآن کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ، اس کا وبال نہیں اٹھائے گا، ہر شخص اپنی سزا خود بھگتے گا۔ یہ تو آیت ہے قرآن کریم کی۔ اب حدیث پاک میں ایک ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے مردوں پہ مت رویا کرو، نہیں تو ان کو قبر میں سزا ملے گی۔ اب صحابہ کرام نے دیکھا یہ تو آیت کہ بالکل متضاد ہے، مخالف ہے یہ حدیث،
قرآن کہتا ہے، قرآن کریم کا حکم ہے کہ ہر شخص کو جو عمل کرتا ہے اس کو، اگر اچھا عمل کرتا ہے اسی کو ثواب ملے گا، برا عمل کرتا ہے اسی کو سزا ملے گی۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ کرے کوئی اور سزا ملے کسی اور کو۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، صاف آیت، جبکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اپنے مردوں پہ مت رویا کرو، نہیں تو ان کو سزا ملے گی۔ اب رونے والے لوگ زندہ لوگ ہیں، اس کے ورثاء ہیں، اور سزا مل رہی ہے مردے کو قبر میں۔ تو یہ حدیث مبارکہ وہ اس آیت کی بالکل مخالفت کر رہی ہے۔ صحابہ کرام میں جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، کیا مطلب؟ انہوں نے کہا چلتے ام المومنین کے پاس، اللہ نے ان کو علم دیا ہے، وہ ہمارا تصفیہ فرمائیں گی۔ صحابہ کرام گئے، ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ام المومنین ارشاد فرمائیے، یہ قرآن کریم کی آیت اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ایک دوسرے کی مخالف ہیں، کیا رائے ہے آپ کی؟ تو انہوں نے کہا سناؤ آیت، تو انہوں نے آیت سنا دی، سناؤ حدیث، یہ حدیث دیکھیں مخالفت۔ تو ام المومنین نے فرمایا کہ دیکھو قرآن بھی ٹھیک ہے، حدیث بھی صحیح ہے، تمہاری سمجھ میں کوئی کمی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تو سمجھا دیجئے۔ ام المومنین فرما دیجئے کیا مطلب؟ فرما دیکھو حدیث کا مطلب بھی وہی ہے جو قرآن کی آیت کا ہے، کہ قرآن کہتا ہے، قرآن کی آیت فرما رہی ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بالکل ٹھیک ہے، یہی مسئلہ ہے شریعت کا، یہی حدیث کا بھی یہی مطلب ہے۔ لیکن یہاں یہ حدیث جو تم سنا رہے ہو، یہ حدیث کی شان نزول تو دیکھو ذرا۔ وہ ایسا ہوا کہ اسلام سے پہلے کچھ لوگوں میں یہ رواج ہوتا تھا کہ وہ جب مرتے تھے تو مرنے سے پہلے وصیت کر جاتے تھے۔ وصیت کیا کرتے تھے کہ دیکھو میں بہت بڑا سردار ہوں، بہت بڑا امیر آدمی ہوں، فلاں امیر جب مر گیا تھا، فلاں سردار جب مر گیا تھا، تو اس کے مرنے کے بعد 6 مہینے تک انہوں نے خواتین جمع کی تھے، کرایہ کی خواتین، رونے والی خواتین، تو 6 مہینے تک اس کے گھر سے رونے کی آواز آتی تھی، یعنی غم تازہ ہوتا تھا، اتنا بڑا آدمی تھا، 6 مہینے تک روتے تھے۔ تو تم ایسا کرنا، جب میں مر جاؤں تو 1 سال تک کے لیے، پورے 1 سال تک کے لیے تم میرے لیے ماتم کرنا، رونا، چیخنا، چلانا، واہ ویلا کرنا، اور میرے گھر سے رونے کی آواز آتی رہے، لوگ وہاں سے گزریں تو سمجھے بھئی 1 سال تک بھی یہاں ماتم ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ام المومنین نے فرمایا کہ دیکھو اس بندے نے خود کہا تھا، خود وصیت کی تھی کہ میرے لیے کرایہ کی عورتیں جمع کرنا، وہ میرے لیے روتی رہیں 1 سال تک، تو خود عمل کر کے گیا نا، تو اس کو اپنے عمل کی سزا اس قبر میں مل رہی ہے، خود کر کے۔ تو ہم بھی یہی کہنا کہ کوئی برا عمل کرتے ہیں اور اس برے عمل کے بعد بھی قبر میں تو ہم اس کی سزا بھگتیں گے، اچھا عمل کریں گے اس کا ثواب پاتے رہیں گے۔ تو ام المومنین نے جھگڑا ختم کر دیا کہ دیکھو قرآن بھی اپنی جگہ درست، حدیث بھی اپنی جگہ درست، تمہاری سمجھ میں کمی تھی۔ تو صحابہ کرام خوش ہو گئے، انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا کہ ام المومنین آپ نے ہمیں سکھا دیا۔ تو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کتاب بھی سکھاتے ہیں اور اپنی احادیث سے انہیں حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے، اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، کسی نے تمہیں بتایا نہیں، اللہ رب العالمین کے حکم سے، وحی کے ذریعے سے بڑی بڑی چیزیں اللہ کے رسول نے بتا دی ہے۔ وہ سب احادیث مبارکہ میں، پوری شریعت میں ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، اللہ کے رسول نے ہمیں بہت کچھ سکھایا۔ تو آگے فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اب تمہیں چاہیے کہ دیکھو احسان پہ احسان، تمہارا قبلہ سب سے بڑا قبلہ متعین کیا گیا، یہ اللہ فرماتے ہیں میرا تم پر بڑا احسان ہوا مسلمانوں۔ اور دوسرے نمبر پر پیغمبر اعظم، نبی آخر الزمان، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا نبی بنایا اور تمہیں اس بڑے پیغمبر کی امت میں بنایا۔ تو لہٰذا اب تمہیں چاہیے کہ فَاذْكُرُونِی، تم مجھے ذکر کیا کرو، میرا ذکر کیا کرو، مجھے یاد کیا کرو۔ فَاذْكُرُونِی، ذکر کرنا، یاد کرنا۔ یاد کرنا کیا مطلب؟ یاد کرنے کا دیکھو، حضرت ایک بزرگ گزرے ہیں، عالم گزرے ہیں کہ حضرت عثمان صاحب تھے، وہ فرمایا کرتے تھے مجھے وہ آیت یاد ہے، مجھے پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے کب یاد فرماتے ہیں، اور میرے پاس حوالہ بھی ہے، وہ اسی آیت کریمہ کا حوالہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، جب تم مجھے یاد کرو گے میرے بندے، جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔
کوئی بھی عبادت، قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ، یعنی میں جب بھی اللہ کی کوئی عبادت کروں گا، اللہ کو یاد کروں گا، تو اس وقت اللہ بھی مجھے یاد کرتے ہیں۔ سیدھی بات ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر چاہیں کہ ہمارا رب ہمیں یاد کرے تو ہم پہلے اپنے رب کو یاد کریں۔ جب ہم اپنے رب کو یاد کریں گے تو اللہ ہمیں بھی یاد کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکریہ ادا کرو، ولا تکفرون، میرا انکار نہ کرو، واشکروا لی، میرا شکریہ ادا کرو۔ شکریہ کیسے ادا کریں؟ دیکھیں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا زبان سے بھی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے زندگی بخشی، تو نے مجھے صحت عطا فرمائی، تو نے مجھے روزی عطا فرمائی، تو نے مجھے مصیبتوں سے چھٹکارا دیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہر نعمت کے لیے اللہ رب العالمین کا شکریہ زبان سے بھی ادا کرنا چاہیے، اور اصل شکریہ اعمال سے ہے کہ ہم جب اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، ہم اپنی زندگی 24 گھنٹے والی جو زندگی ہے اس کو گزارتے رہیں گے، تو یہ بھی اللہ کا شکریہ ہے۔ اصل شکریہ یہی ہے کہ اپنے اعمال سے اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ ولا تکفرون، اور انکار نہ کرو، کفر مت کرو۔ ایک جگہ ہے نا، واشکروا لی وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں اور زیادہ کر دوں گا، اور تمہیں نعمت عطا کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میرے کفران نعمت کرو گے تو پھر فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے کہ میں تمہیں سب کچھ دے دوں اور تم بجائے شکریہ کے ناشکری کرو تو پھر تو عذاب دوں گا۔ تو اس لیے فرمایا واشکروا لی، میرا شکریہ ادا کرو، ولا تکفرون، انکار مت کرو، کفران نعمت مت کرو۔ جتنی نعمتیں دی ہیں یہ سب اللہ نے دی ہیں۔ اللہ کا بار بار شکریہ ادا کرنا چاہیے، زبان سے بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، اعمال سے بھی اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی دینے والا ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب